میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ یاسین صاحب کو ہم جو حکم لگانے کا کہہ رہے تھے، اب لوگ چونکہ اصول اور قواعد اور ضوابط سے باخبر نہیں ہوتے، جو گفتگو کے اصول اور آداب ہوتے ہیں کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے پہلے آپ اپنے دعوے کو کلیئر کریں. صحیح ہے. جب تک آپ اپنے دعوے کو کلیئر نہیں کریں گے، اپنے اندر اتنی جرأت ڈالیں نا کہ اپنا دعویٰ تو کلیئر کریں. سب سے پہلے کہ یہ جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا یاسین قادری صاحب کے ساتھ، تو اس میں چیلنج کس جانب سے تھا اور کیوں اس مناظرے کی نوبت؟ سارے لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ جی یہ جو ہے مولا کائنات کے فضائل کا قائل نہیں ہے. اچھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ الکریم کے تمام فضائل بھائی کے اوپر جو FIR کاٹی گئی درست ہے، اسے مناظرہ کا رنگ نہ دیا جائے. آپ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اگین اگر کوئی شخص مولا کائنات کو سب سے افضل مانتا ہے پیغمبر کے بعد، تو آپ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنا کا کیا حکم ہے؟ چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، چاہے میرے مولا حیدر کرار ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ہم کسی بھی مقدس ہستی کے لیے ان صحابہ میں سے افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں. فضل بھائی ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کی بھی مانتے ہیں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مناظرہ جو ہے وہ پورا ایک اصولی ایک باب ہے، پوری ایک یوں سمجھیے کہ ادارہ ہے، اس کے اندر اصول اور ضوابط اور قوانین کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ ایک پوڈ کاسٹ تھا. صحیح. اور اس پوڈ کاسٹ میں میں اگر اس میں واضح بات کروں آپ کے ذریعے سے، آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، اس پوڈ کاسٹ کے اندر ان اصولوں کو اور ان ضوابط کو اور ان قوانین کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا. اچھا. تو میں یہ چاہوں گا کہ علماء اس میں میری تائید کریں گے، اور کی بھی ہے بہت سارے علماء نے، کہ یہ ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ تھا جو اصول و ضوابط سے بالکل مبرہ تھا. نوبت کیوں پیش آئی؟ صحیح. اب اس طرف آ جائیے کہ دراصل ہوا یہ کہ رمضان المبارک کی یہ جو گزشتہ رمضان المبارک گزرا ہے، یکم تاریخ تھی. یکم رمضان المبارک چونکہ ہمارے یہاں سرکار بغداد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی نیاز وغیرہ لگتی ہے. صحیح. چونکہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے تو اس حوالے سے ہم نیاز وغیرہ لگا کر بیٹھے تھے گھر پہ. تو مجھے میرے بیٹے نے دکھایا کہ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ہے کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کے نام انہوں نے گنے، 8-10 صحابہ کے نام گنے، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ وغیرہ ان کے نام لیے اور کہا کہ یہ تفضیل مولا کائنات کے قائل تھے. صحیح ہے. اچھا وہ چھوٹا سا کلپ تھا، وہ میں نے سنا تو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم کی افضلیت کے اتنے سارے صحابہ قائل ہوں اور ہماری نظروں سے وہ بات چھپ جائے. تو ہم نے جب وہ سنا تو ہمیں اس پر جو ہے وہ اس کے اندر جو کلمات تھے ان کے کہ جی میں تو جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، تفضیل علی کا قائل ہوں. تو اس پر ہم نے یہ کہا، اویس ربانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان حضرت صاحب کو اپنے پاس مدعو کریں. ہم نے وہاں پر یہ کہا واضح طور پر، ہماری وہ ویڈیو ابھی بھی یوٹیوب پر موجود، ہم نے کہا کہ سند صحیح کے ساتھ متصل سند ہو، منقطع نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر مؤول ہو. یہ قید میں ابھی لگا رہا ہوں. صحیح. اس شرط کے ساتھ یہ ان صحابہ سے یہ بات ثابت کر دیں، ہمارے محدثین نے اس کی تائید کی ہو تو ہم ان کی بات کو مان لیں گے. اب مزے کی بات یہ کہ فضل بھائی وہ یاسین صاحب اس طرف آئے نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جو انہوں نے جو بات منسوب کی، میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی تفضیل علی کے قائل رہے. اچھا وہ بات صرف ایک ابن عبد البر نے لکھی. آگے ہی اسی کے ساتھ ابن عبد البر، مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ حافظ ابن عبد البر اسی کے ساتھ آگے یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ قول غیر معتبر ہے، اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اس پر شیخ محقق علیہ الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی حاشیہ آرائی اپنی کتاب تکوین الایمان میں کرتے کہ یہ شاذ قول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ جتنے بھی لوگ اہل سنت کے اندر چھپ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تفضیل علی تفضیل علی تفضیل علی، میں انہیں یہاں پر کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جس کو مناظرہ کہا جاتا ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین اظہار للصواب ناظرہ یناظر مناظرۃ فہو مناظرہ، اس طریقے سے اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، پوڈ کاسٹ نہیں، اگر وہ ایک متصل صحیح اور غیر منقطع، متصل سے مراد غیر منقطع سند کے ساتھ اور محدثین کی نظر میں غیر مؤول سند کے ساتھ کسی ایک صحابی سے بھی تفضیل علی کا موقف دکھا دیں، ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوئی. تو اس کے بعد وہ یاسین صاحب آئے تو انہوں نے اس بات کو چھیڑا ہی. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، دوران گفتگو انہوں نے اس بات کو کہا جی وہ الاستیعاب کے اندر تو سند نہیں ہے. اب آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، مدرس ہیں، عرصہ دراز تک آپ بھی پڑھاتے ہیں، اب بھی پڑھا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جس روایت کی سند نہ ہو تو وہ روایت کیا حجت ہوتی ہے؟ اس روایت سے کیا استدلال کرنا درست ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا اس سے استدلال کیا جاتا ہے؟ ایسی روایت نہیں جس کی سند ملے ہی نہ. اچھا سند نہ ملے ایک علیحدہ بات. اچھا جس کی سند ملتی بھی ہے، کیونکہ الاسناد من الدین،
جس کی سند ملتی بھی ہے اگر اس کی سند میں سقم ہوتا ہے، کوئی ایسا راوی آ جائے متہم بالکذب ہو، کوئی ایسا راوی آ جائے جو اہل سنت کے اصول کے مطابق ضوابط کے مطابق جو ہے وہ جس میں ربز پایا جاتا ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا باب العقائد کے اندر۔ تو ان روایتوں کو پڑھ کے جب ایک آدمی جو شور شرابہ مچائے گا تو پھر اس صورتحال میں پھر یہی ہوگا۔ پھر ہم نے کہا کہ جی آپ آ جائیں بیٹھ کر بات کریں، تو وہ حضرت صاحب تو وہ اس طرف تو آئے نہیں، تو وہ کہیں اور۔ اچھا چیلنج آپ کی جانب سے؟ جی 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 چیلنج آپ کی جانب سے، چلیں یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، وہ ٹاپک چونکہ افضلیت امام علی کے حوالے سے تھا، تو اس میں آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص مولا کائنات کو سب سے افضل مانتا ہے پیغمبر کے بعد، ٹھیک ہے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو آپ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنا کا کیا حکم ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا سوال تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انبیاء کو مستثنی کر کے پوچھ رہے ہیں آپ، یا جی انبیاء کو مستثنی، لازمی بات ہے، انبیاء کو مستثنی کر کے انبیاء کو مستثنی، یعنی انبیاء اس میں شامل نہیں ہیں، تقابل پیغمبروں کے علاوہ۔ تقابل جنس کا جنس کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو اجناس ہیں وہ اور ہیں، اور دیگر۔ دیکھیے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں پہلی بات عرض کر دوں یہاں پر، کیونکہ اس ڈیبیٹ کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ جی یہ جو ہے مولا کائنات کے فضائل کا قائل نہیں ہے۔ اچھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تمام فضائل کو مانتا ہوں۔ الحمدللہ، ماشاء جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اخی رسول ہیں، میں اس کو مانتا ہوں۔ واہ کیا بات۔ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ آپ کی پرورش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھوں میں، آپ علیہ السلام کی گویا کہ نہیں، یقیناً آپ علیہ السلام کی مبارک گود میں ہوئی، آپ نے آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کھولی۔ ماشاءاللہ، ذکر علی عبادہ، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ مولا کائنات مولا کرم اللہ تعالی آیت مبالغہ کو بھی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد، یہاں پر وہ جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ مولا کائنات نفس رسول ہے، تو میں اس بات کو جو ہے ہمارے علماء کی جو اس پر جرا ہے میں اس جرا کو مانتا ہوں۔ یعنی بھائی تو مانتے ہیں نا؟ ہاں، اخی رسول ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ تو واضح حدیث ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کے علاوہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ذکر علی، میں اب اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخشبہ، واللہ العظیم میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ قرآن لاؤ میں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میں علی مولا کے ہر فضیلت کو مانتا ہوں۔ صحیح، فضیلت ایک علیحدہ چیز ہے، افضلیت ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیسے فرق کریں؟ یہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے۔ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کثیر ہیں۔ ما جاء علی ابن ابی طالب ما جاء علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ واضح ہمارے علماء کا، امام احمد بن حنبل کا یہ واضح قول موجود ہے کہ جتنے فضائل جناب حیدر کرار کے آئے ہیں اتنے فضائل کسی اور صحابی کے نہیں آئے۔ لیکن اب یہ قاعدہ بنا لینا کہ فضائل کو جمع کریں گے، فضائل کو جمع کریں گے، فضائل کو جمع کریں گے، تو وہ فضائل سارے جمع کر کے دیکھیں گے جس کے فضائل زیادہ ہیں اس کو افضلیت کے باب کے اندر اس کو داخل کر دیں گے۔ وہ افضل، آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق کیسے کیا جائے گا، میں اس فرق کو آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ دیکھیے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ شیخین کریمین بالعموم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی افضلیت مطلقہ کے تقابل میں بالخصوص وہ فضل جزوی ہے، چونکہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے۔ میں وہاں پر بھی یہ بات عرض کرتا رہا لیکن وہ موصوف کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جزوی کو ذرا جی میں یہ عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ساری بات کلیئر کروں گا، مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جو اس صحابی کے اندر پائے جاتے ہیں کسی اور صحابی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ مثلا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا، آپ سے پہلے کسی نے اسلام کی راہ میں تیر نہیں پھینکا۔ اب اگر ہم اس چیز کو اٹھا کر کہہ دیں کہ جی سارے صحابہ سے آپ افضل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امین امت فرمایا کہ آپ میری امت کے امین ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی وارضہ عنہ کو نبی پاک نے اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء فرمایا کہ تم سید الشہداء ہے، یا امی انت سید الشہداء۔ اب اگر اس ایک فضیلت کو لے کر ہم یہ کہیں کہ جی یہ سب سے افضل ہو گئے، تو یہ جو صحابہ کرام کے مخصوص فضائل ہیں یا آل بشمول آل بیت، ان کے جو مخصوص فضائل ہیں ان کو فضل جزوی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے جزوی فضائل ہیں۔ دیگر جو ان کے جو فضائل ہیں یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے، چونکہ ابھی وہاں پر ہمارا یہاں پر بات سے موضوع حضرت عمر فاروق کا نہیں، حضرت صدیق اکبر کا ہے۔
آپ کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر کے اندر بھی کچھ فضائل ایسے ہیں، خصائص ایسے ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے. علم الانصاب کے سب سے بڑے ماہر تھے آپ کے علاوہ پورے عرب کے اندر علم الانصاب کا کوئی ماہر نہیں تھا. نس ہے. اب ہم اگر اس کو دیکھ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو ہے آپ کا علم اتنا زیادہ تھا، اتنے بڑے عالم تھے علم الانصاب کے، تو ہم کہہ دیں کہ جی یہ سب سے افضل ہیں. ایک ایسی کوئی نہ کوئی آپ کو فصل ممیز قائم کرنی پڑے گی کہ جس کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے، بغیر جہت کے. بغیر جہت کے آپ اس کو مطلق کہتے ہیں نا. مطلق کا المطلق یدری علی الاطلاق، جہاں جہت کا تعین نہ کیا جائے. تو بغیر جہت کے جس کو افضل کہا جائے گا وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی ذات گرامی ہے. ایک بات یہاں پر میں اور کلیئر کر دوں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، چاہے میرے مولا حیدر کرار ہوں، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ہم کسی بھی مقدس ہستی کے لیے ان صحابہ میں سے افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں. اچھا، کوئی بھی ایک کسی کے لیے بھی ہم اہل السنہ افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں. صحیح. آپ اس بات کی میری اس بات کی تائید کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جمیل وجوہ نہیں ہے. دیکھیے افضلیت من جمیل وجوہ کیسے ہو سکتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ وارضہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک کے گھر پر ہے. اب یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ افضلیت نہیں ہے. یہ فضیلت مولا حیدر کرار کو حاصل نہیں ہے. آپ کے گھر پہ نبی پاک کی صاحبزادی ہے، لیکن آپ کی کوئی صاحبزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بھائی تھے نا تو نہیں، وہ اب اس کو تو آپ اگر بھائی کہیں تو پھر سیدہ خاتون جنت کا رشتہ کیسے ہو گیا؟ ہاں یہ بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اس معنی میں اگر آپ چچا زاد بھائی تھے، چچا زاد بھائی کہیں گے، اس معنی میں اگر کہیں تو اسی وجہ سے شوافی کے احناف کے یہاں جو ہے اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ رشتے کرنا زیادہ محبوب ہے، کہ وہ کہتے ہیں چونکہ نبی پاک نے اپنے خاندان کے اندر رشتہ دیا تو اس وجہ سے یہ محبوب. وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ جو جزوی فضائل ہیں یہ سب کے اپنے علیحدہ علیحدہ ہیں. من جمیع الوجوہ کسی کو بھی کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں. یہ بات تھی افضلیت مطلقہ کی. اچھا یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر یہ من جمیع الوجوہ نہیں، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی بات کو آگے کروں، تو پھر یہ جو افضل کا معاملہ ہے یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو یہ اس مسئلے کو سمجھیے کہ یہ چونکہ ایک علمی مسئلہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. افضلیت مطلقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فضل جزوی کا انکار کر دیں. جزوی فضیلت کا ہم انکار نہیں کریں گے. واضح طور پر سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے 8 فضائل اور 8 خصائص وہ ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے. واہ کیا بات ہے. محمد النبی اخی وساری و حمزۃ سید الشہداء عمی و جعفر، حضرت جعفر کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ جو ہے وہ جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. تو یہ وہ فضل جزوی، یہ جو جزوی فضائل ہیں ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. افضلیت مطلقہ کیا ہے کہ وہ ہے تقوی، جس کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے کہ افضل وہ ہوگا جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا. اب تقوی کا جو تعین ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی ذات گرامی کے لیے کیا گیا. قرآن مجید اور فرقان الحمید کی نص کے ساتھ آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بھی لوگوں نے چلائے ہیں بعد میں، کہ اس میں ہم نے 2 آیات مقدسات پڑھی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر ہم نے سورۃ اللیل کی جو آیت کریمہ پڑھی وسیجنبها الاتقى، اس پر پھر جو صرفی ناوی اور بلاغی آواز تھی وہ ساری ہم نے وہاں پر پیش کی. یہ جو لیل والی جو آیت ہے وسیجنبها الاتقى، جی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے. اس کا جو اگلا جو یعنی اس میں اور آپ نہیں ہو سکتے. آپ اس کا سباق دیکھیں نا، آپ اس کا سباق دیکھیں کہ اس کا الف لام اس میں عاد خارجی کا ہے. الف لام اس میں جنسی نہیں ہے. الف لام جو جنسی ہوتا ہے وہ واحد پر مفرد پر داخل نہیں ہوتا. صحیح. اور پھر الف لام جو موصولہ ہوتا ہے وہ بھی مفرد پر داخل نہیں ہوتا. للاکثر الحکم الکل کے تحت، یعنی سیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء. یہ آگے تو یہ اس کے اندر مومنین شامل نہیں ہیں. یہ لوگ نہیں، یہ اتقا جو ہے نا اس میں یہ صرف حضرت ابوبکر، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ آیت صرف حضرت ابوبکر کے ساتھ خاص ہے. قیامت تک کے آنے والے جو مومن ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. نہیں، اتقا وہ ہیں، متقی باقی لوگ ہو سکتے ہیں، اتقا وہ ہیں، لیکن اتقا وہ ہیں. صحیح. حضرت سیدنا صدیق اکبر اتقا ہے. تو وہ بھی قطعی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قطعی وسیجنبها الاتقى قطعی. تو جب 2 قطعی ملتے ہیں، آپ عالم دین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جب 2 نہیں، شاہ صاحب میں اب آپ لے تو لائن سے کام نہیں لیں. جب 2 قطعی ملتے ہیں آپس میں تو مولوی تو عالم سے بڑا ہوتا ہے. چلیں جو مولائی کہہ رہے ہیں آپ وہ بڑے درجے کی طرف جا رہے ہیں. تو الحمدللہ مولائی تو ہم بھی ہیں. تو جب 2 قطعی آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظنی نکلتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. قطعی جب قطعی سے ملتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. قطعی نکلتا ہے نا. صحیح. آپ ایسے صحیح نہیں بولے، آپ مجھے نہیں، آپ اپنی بات رکھیں. دیکھیں نا، قطعی سے ملے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظنی نکلے گا. قطعی نکلے گا نا. تو جب 2 قطعی ملے تو نتیجہ قطعی نکلا. جی جی بالکل. تو
اس تناظر کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کو افضلیت مطلقہ حاصل ہے. صحیح. اب رہی یہ بات کہ یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا, بات میری طویل ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کو اتقا کس نے کہا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ مجھے بہت تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ جو اتقا اگر یعنی یہ صرف اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں, آگے اس کی صفت بیان کر رہے ہیں, الذی یؤتی مالہ ویتزکیٰ, کہ جو اپنا مال دیتا ہے اور اپنا تزکیہ کرتا ہے. جی آگے بھی پڑھیں, یہ تو جو بھی دنیا میں آگے پڑھیں. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, کون ہے؟ مطلب جو بھی وما لأحد, اب اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ نعمتوں کا احسان کسی پر نہ چکا دو, اس پر کسی کا احسان نہیں ہے, لازمی بات ہے. تو اب وہ کون ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جتنا امن الناس بر مولائی ما. اقبال نے مسئلہ نہیں حل کیا, صحیح ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. جی جی بالکل آپ کا آخری خطبہ یاد کیجئے. لیکن یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے, جن کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے ان کے احسانات کا بدلہ ان کا رب دے گا قیامت کے دن. تو جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کو تو یہاں پر مراد یہ نہیں جا سکتا, اچھا, کیونکہ ان پر تو نبی پاک کے بے بہا احسانات ہیں, بے بہا احسانات ہیں, پرورش کا احسان ہے, اپنی مبارک مقدس بیٹی دینے کا احسان ہے. اچھا میں یہاں پر صرف اتقا کی ڈیفینیشن آپ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین واقف, کیونکہ یہ عربی لفظ ہے, لوگوں کو اتقا سب سے بڑا متقی, سب سے بڑا پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والا. جی اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. نبی پاک نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم, واضح نص ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم. اب میں یہاں پر چاہوں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کو ہم ایک کے اندر کیسے مان سکتے ہیں؟ میں ایک منٹ میں تو آپ بھی اللہ سے میں آپ کو وہی دے رہا ہوں. میں تو سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ, تقی تو نہیں آیا نا, اتقا آیا ہے. ہم قرآن کے ظاہر کو بغیر عذر شرعی کے اس کے ظاہری معنی سے پھیر سکتے ہیں. قرآن کو اس وقت تک اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا, اس وقت تک اس سے ظاہری معنی سے نہیں پھیرا جا سکتا جب تک آپ کے پاس عذر شرعی نہ ہو. یہاں کون سا عذر شرعی آپ کے پاس؟ پھر آگے واضح طور پر سیاق بتا رہا ہے کہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اب میں چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر کو اتقا کس نے کہا ہے؟ صحیح. اب اس کے ذرا راوی دیکھ لیجیے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت, حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی پاک کے صحابی ہیں. جی بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اذا تذکرت شجو, حد قذف بھی لگی تھی, اذا تذکرت شجو من اخی ثقہ فاذکر اخاک ابا بکر فعل خیر للبریہ اتقاها واعدلها. اب یہ کہاں پڑھ رہے ہیں اشعار, وہ کہاں پڑھتے تھے؟ نبی پاک کے سامنے پڑھتے تھے. فقال رسول اللہ صدقہ, سچ کا بالکل صحیح سند کے ساتھ, 24 کیرٹ سونے کی سند کے ساتھ. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور یہ الابانۃ الکبریٰ لابن بطہ کی, اور اس کی سند کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیں. میں دیگر 3 اسناد ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی دیگر 3 اسناد بھی آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنانے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی دوسری سند میں حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ اس کی دوسری سند کے اندر موجود ہے کہ جب صحابی نے کہہ دیا, ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا, جب صحابی نے کہہ دیا کہ اتقا سے مراد حضرت سیدنا و سندنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی, اور پوری سند اوپر سے لے کے نیچے تک, مبدا سے لے کے منتہا تک 24 کیرٹ سونے کی سند ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی. اور یہاں پر میرے پاس 80 مشاہیر اہل سنت محدثین مفسرین کے یہاں پر اقوال موجود ہیں, متقدمین متاخرین سب کے. میں نے صحابی کا نام لے لیا تو بات ہی ختم ہو گئی. قبلہ میں یہ چاہتا ہوں نا, دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ افضلیت پر آپ کا موقف آ گیا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں, اور اس کی وجہ آپ نے بتا دی کہ قرآن کی آیت ہے اور اس سے متعلق روایات ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ایک جیسے کہ آپ نے پوچھا تھا یاسین قادری صاحب سے کہ اگر آپ حکم لگاؤ, جی تو آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں جی, اور وہ کسی اور کو مانتے ہیں, حضرت عمر کو فار ایگزامپل مانتے ہو کہ وہ امت میں سب سے زیادہ افضل ہے, جی تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ یاسین صاحب کو ہم جو حکم لگانے کا کہہ رہے تھے, اب لوگ چونکہ اصول اور قواعد اور ضوابط سے باخبر نہیں ہوتے, جو گفتگو کے اصول اور آداب ہوتے ہیں کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے پہلے آپ اپنے دعوے کو کلیئر کریں. صحیح ہے. جب تک آپ اپنے دعوے کو کلیئر نہیں کریں گے, اپنے اندر اتنی جرأت ڈالیں نا کہ اپنا دعویٰ تو کلیئر کریں. جب تک آپ کا دعویٰ کلیئر نہیں ہوگا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے, جو آپ نے سوال کیا, اچھا وہ یہ آپ نے سوال کر دیا, ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو مسئلہ ثابت کر رہا ہوں وہ قرآن سے ثابت ہے, وہ قرآن سے بالکل, اور وہ مطلق کہہ رہا ہے, المطلق یطلق علی الفرد الکامل,
صحیح ہے. مطلق اپنے فرد کامل کے اوپر دلالت کرتا ہے اور وہ مطلق کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے, اور وہ اپنی وہ جھوٹ کے پلندے کی کتاب کے اندر کہہ رہا ہے کہ 750 قرآن کی آیتوں سے افضلیت جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کی افضلیت ثابت ہے, اور وہ افضلیت بھی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, آپ بھی اس پر استغفر اللہ کہیں گے, وہ افضلیت بھی وہ ثابت کر رہا ہے کہ بعد از مصطفیٰ سارے نبیوں سے افضل ہیں. جناب سیدنا مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد از پیغمبر. یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا نا, ورنہ وہاں پر ان سے روک کر پوچھتے کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے نا حضور کے بعد از پیغمبر سارے نبیوں سے افضل. وہ اپنے کلپ کے اندر کہہ رہے, کہتے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ اپنے کلپ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں بعد از مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, اور وہ سامنے وہ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے سجادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ سجادے بھی اتنے ہو گئے 6-7 ہزار سجادے ہیں. پتھر اٹھاؤ نیچے سے, کون ہو جی؟ میں جی خواجہ غریب نواز کا سجادہ ہوں. اب سجادہ ہونا بھی اتنا آسان ہو گیا, جو کچھ نہ بن سکتا ہو, ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا, پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا, بازی محبتوں کی جہالت نے جیت لی, وہ بن گیا خطیب جو ممبر پہ جا گرا. تو خطیب بننے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی, لیکن وہ تو جو ہے وہ سجادہ تو بڑی آسانی سے بن جاتا ہے. اب وہ سامنے بیٹھے وہ کہہ رہے کہ جی بعد از مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, میں بعد از انبیاء کی بات نہیں کر رہا. اب جب ایسا دعویٰ ایک آدمی کرے اور کہ 750 قرآنی آیات سے ثابت ہے اور مطلق دعویٰ کرے, تو قرآن کا انکار کفر نہیں ہوتا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس پوری ڈیبیٹ کے اندر جو ہے, دیکھیے اب یہاں پر لحتلاج سے کام نہیں لیں گے. میں آپ کو قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے قرآن کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک نڈر آدمی ہے, ایک مضبوط آدمی ہے. آپ نے خود کہا کہ مجھے جو ہے کسی کے بلا خوف لومۃ لائم میں کام کرتا ہوں, کہ اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میرا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے, اور مطلق کہتے ہیں آپ قید نہیں لگاتے, اشارت الناس اقتداء الناس دلالت الناس کی قید نہیں لگاتے, آپ خفی مشکل مجمل متشابہ کی قید نہیں لگاتے, آپ مطلق کہتے ہیں. تو اس مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبارت النص اور ظاہر نص مفسر محکم سے ثابت ہے. تو جو آدمی آپ کے مسئلے کا انکار کر رہا ہے اس کے اوپر حکم تو لگاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن لاوارث کتاب ہے, قرآن سے آپ ایک مسئلہ ثابت کر رہے ہو, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, الیاذ باللہ. کیا قرآن اتنا لاوارث ہو گیا کہ اس کے مسئلے کو نہ ماننے والے کو آپ حکم نہیں لگا سک رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے, یا ساری دال کالی اگر یہ کہا جائے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ. انہوں نے وہاں پہ حکم نہیں لگایا, نہیں لگایا. اچھا, ساری گفتگو کے اندر حکم نہیں لگا سکتے. کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا وہ حکم لگاتے نا. اچھا, کہ بھائی علی کا ماننے والا تو نڈر ہوتا ہے, جیسے ذوالفقار شاہ ہے, علی کا ماننے والا اس نے ٹھوک کر کہا کہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا. میں نے اپنی بات تو نہیں کی, میں نے اپنی بات تو نہیں کی, میں نے تاجدار گولڑا, فاتح قادیانیت, مأمور من الرسول, سب سے پہلے ان کی کتاب اٹھائی. میں نے کہا بھائی میں حکم لگاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا آدمی رافضی ہے, اچھا, جو افضلیت حیدر کرار ہر شیخین کا قائل ہے. میں نہیں کہہ رہا, ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, امام ربانی مدلفسانی شیخ احمد سرندی نے کہا ہے. قبلہ یہ اسلام سے خارج ہے یا سنیت سے خارج ہے؟ سنیت سے خارج ہے. ایسا آدمی سنیت سے خارج ہے, ایسا آدمی سنی نہیں ہے, سنی نہیں ہے, تو آپ حکم تو لگاتے. تو اب میں ان مسلمان ہے اس مسئلے کو, آپ ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیں, پھر میں آپ کے اس مسئلے کا جواب دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے نا کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو حکم نہیں لگا پا رہا, اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ چھلانگیں مار رہے ہیں کہ دیکھیں جی مسئلہ یہ ہو گیا. تو وہ کہ خدا کے بندو, اصولی طور پر جو ہے وہ مفتی صاحب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں, اصولی طور پر بات وہیں پہ ختم ہو گئی تھی. جب آپ حکم لگانے سے عاری ہو گئے, بات تو وہیں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ بھائی آپ حکم نہیں لگا رہے. میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا, لیکن ہم نے پھر بھی ان کو اتنا موقع دیا, چلو دیکھتے ہیں ان کی پٹاری کے اندر جو ہے وہ کتنی زمبیل ہے, وہ کتنا پھینکتے ہیں. تو پھر یہ کہ اصولی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں کہہ دیا اس میں سے سنیت کا لفظ نکال دیں, اس میں سے سنیت کا لفظ نکال دیں. تو مان تو وہ بھی گئے کہ یہ سنیت نہیں ہے. اصل حب علی اور ہے, معرفت علی اور ہے, معرفت اہل بیت اور ہے, ولایت اہل بیت کی معرفت اور ہے, حب اہل بیت کی معرفت اور ہے. لیکن یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے. صحیح ہے, یہ حب کا, معرفت کا, ولایت کا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یہاں پر مسئلہ, یہاں پر بات کچھ اور ہے. وہ بات یہ, وہ چونکہ عقیدے کا, خالصتاً اہل سنت کے عقیدے کا مسئلہ ہے, تو وہ موضوع جو ہے پوری گفتگو کے اندر حکم لگانے سے آ رہی رہے. اور اب یہاں پر میں ایک بات آخری کر دوں, پھر آپ اپنا اگلا سوال لے لیجیے گا. میں آپ کو ببانگ دول کہہ سکتا ہوں, اب بھی جب تک یاسین قادری زندہ ہے, سنی ہوتے ہوئے اہل سنت کا قادری, میں نے ایسے کہہ دیا اس کو, یاسین صاحب زندہ ہے, کیا کہنا نہیں قادری تو بھائی کیسا قادری ہے جو سرکار بغداد کا فتویٰ نہیں مان رہا؟ ان فضل علی علیہ الصلوۃ فهو مبتدع. ہم قادری, ہم نقشبندی ہیں, ہم امام ربانی کا فتویٰ مانتے ہیں. اچھا, آپ کی اپنی جب تک وہ آدمی زندہ ہے وہ اس پر حکم نہیں لگا سکتا. تو یہ کیسے